بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی۔ محترم ناظرین، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا، ترجمہ، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کے گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ وغیرہ۔ عدالت قائم ہوگی، حق تعالیٰ فرشتوں کی معیشت میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ، کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن کر رہوں گا۔ سارے مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ انسان کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم، یا اللہ میں تیرے لیے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پاک پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک صدیق یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اب تیرے اعضاء گواہی دیں گے۔ ران، یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور کفار کا تہذیب تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ تو وہ شخص کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ پاک سوال کرے گا، تو میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا، یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوفزدہ ہو کر۔ پھر اللہ فرمائے گا، کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا؟ کیا تم مجھ سے ڈرتے؟ وہ کہے گا، یا اللہ تو تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں ٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ دیا تھا۔ پھر اللہ سوال کرے گا، تو نے نظام و صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا، نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا، اسلام کا نظام عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیا، حدود نافذ کیوں نہ کیے، میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیرداری نہیں عطا کی تھی؟
سرداری نہیں دی تھی اور بے حد و حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی، وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل کروانے کے لیے؟ پھر ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی اور بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین، وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے۔ آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی، وربال سے باریک، تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے اعلی شان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ راستے سے ہی اعلی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اے دانا و بینا لوگ، اے ہوش و خرد رکھنے والوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کی ذرا سنو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخ، صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور صراط وغیرہ شامل ہیں، یہ کس قدر کھٹن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قیامت کا دن بچوں کو بڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غمگسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روح زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ چند احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہے، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کے منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو منہ پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل اس قدر کٹن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا مجرموں آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک مرفوع حدیث ہے کہ اس کو طے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بزار نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا؟ تو ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو، ان کا گناہ کیا ہے؟
امام ابو یلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں۔ وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ دونوں گناہ گار ہیں، جیسا کہ اس بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی لکڑی بنا دیا۔ محترم ناظرین، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہرین فلکیات والے بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ چونکہ زمین سے بہت دور ہے اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع نظر آتا ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، اس میں خاص قسم کی روحانیت مان کر ان سے حاجتیں طلب کرتے تھے۔ ابھی بھی پرانے بابلوں کے ستاروں کے نام پر مندر بنائے جاتے ہیں، کوئی زہرا کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے، اور مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی تھی۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تعداد میں تھے اور یہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کرتے تھے۔ آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہرحال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب سورج پھونکا جائے گا تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے، سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، مگر بعد میں ٹکیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا، زمین تو اس کے مقابل میں بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے۔ آج تو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، ان میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا بہت تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حوادث سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تکسیر پہاڑ اون کی گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ بلکہ سورۃ تکویر میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانے میں غابن اینٹھنیاں بیکار چھوڑی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا۔ اس بار برادری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ جننے کے قریب ہوتی تو بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی یہ حالت ہوگی کہ گابن اونٹنی جیسی قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور اس وقت وہاں کے جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہیں ڈھونڈتے پھریں گے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب قیامت کے دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، دوسری جگہ میں آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں آیا ہے کہ آسمان کی خال اتار لی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جس طرح اوپر سے خال اتاری جاتی ہے تو پیچھے گوشت پوست نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی خال اتاری جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے دریچے نظر آئیں گے، ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو دھرم بھرم کر دیا جائے گا، یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان و زمین قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا۔ بلکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا، مجرمین اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا اور کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔
پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ پاک نے فرمایا ہے ہر انسان جان لے گا جو اس نے کیا، انسان نے اس دنیا میں جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی، اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ اس کی ہر فعل کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، سورج کی روشنی بجھ جائے گی اور وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانوروں میں رولا پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی، جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا لوگو اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ حضرت اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیے، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں گے، آپ کو ادا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استغفار فرمائیں گے آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ پر شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، آخر میں ایک حدیث پر اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سورۃ تکویر پڑھے۔ اس کے علاوہ سورۃ انشقاق اور بعض صورتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان صورتوں کو پڑھ کر قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے، قیامت کی فکر سے ان صورتوں نے مجھے بڑھاپا کر دیا ہے کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ بعض بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں کہ آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا ہے، کیونکہ میں قیامت کا ذکر ہے، محاسبے کا ذکر ہے، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ موجود ہے اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔